بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے بہت ہی المناک اور افسوسناک حادثہ کل ہوا ہے اور اب ہم جنازے ظاہر ہے اٹھا رہے ہیں۔ ابھی بھی میجر شہریار اور ان کے اہل خانہ کا جنازہ سب نے پڑھا ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی رضویہ سوسائٹی میں عثمانیہ مسجد میں جنازے ہوئے ہیں 2 اور ان کے بچے ابھی ظاہر شناخت نہیں ہو پائے۔ تو بہت بڑا حادثہ، بہت بڑا سانحہ پورے پاکستان کے لحاظ سے پوری دنیا کے واقعات میں سے بڑا واقعہ ہے، لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ حادثہ اور سانحہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی کمیٹی بنے، رپورٹ بنے اور رپورٹ جو ہے وہ فائلوں میں دب جائے اور 4-6 دن کے بعد میڈیا بھی بھول جائے اور پھر جو ہے ہم کسی خدا نخواستہ کسی بڑے سانحے کا انتظار کرتے رہیں۔ یہ قومی ایئر لائن ہے، کئی حادثات کا شکار ہوتے ہوتے پچھلے دنوں بچے ہیں، پہلے بھی حادثات ہوتے رہے ہیں۔ وہ اگر اس کے اوپر پراپر ورکنگ ہوتی تو شاید یہ سانحہ نہ دیکھنا پڑتا۔ تو ہم تو یہ مطالبہ سب سے پہلے کرتے ہیں کہ اس کی بالکل صحیح ایکوریٹ رپورٹ سامنے آنی چاہیے قوم کے، اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو پھر جو ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی قبول بھی کرنی چاہیے اور پھر جو کارروائی بنتی ہے وہ ہونی چاہیے۔ کل جناب ارشد ملک صاحب بہت اس سے بات کر رہے تھے کہ ہم بالکل انکوائری سامنے بھی لائیں گے اور ایکشن بھی لیں گے۔ ظاہر ہے وہ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں، حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں جن کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، ظاہر ہے بڑی بڑی سیلریز لوگوں کی ہوتی ہیں اور ان کے دعوے یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے قومی ایئر لائن کو آسمانوں تک پہنچا دیا ہے، لیکن بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نتیجے میں جو ہے یہ بڑے بڑے حادثات اور انسانی جانوں کی کوئی تلافی نہیں ہوتی ہے، کوئی اس کا جو ہے وہ زر تلافی بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلے تو یہ آنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ایک بڑی چیز سامنے آئی ہے کہ بالکل ایئرپورٹ کے ساتھ، رن وے کے ساتھ جو آبادیاں بن رہی ہیں، ان آبادیوں میں بلڈنگ جو ہے ان کو کوئی کنٹرول ہی نہیں کر رہا۔ 4 منزلہ بلڈنگیں ہیں، 3 منزلہ بلڈنگیں ہیں جو کسی بھی صورت میں سول ایویشن کے کوڈ کے مطابق نہیں ہیں۔ ایس بی سی اے کے ذمہ ہے، تو یہ ایس بی سی اے تو آپ کو پتہ ہے کیا گورکھ دھندا ہے، کون اس کو کنٹرول کرے گا، کون اس کو پوچھے گا۔ میں چیف جسٹس سے بھی کہتا ہوں کہ اس کا ایکشن لیں۔ حکومت کی ریٹ کہاں ہے؟ کرپشن کا ایک دھندا ہے جس کی بنیاد پر ٹاورز کھڑے ہوتے چلے جاتے ہیں بغیر کسی ریگولیشن کے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی پراپر انکوائری ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا حادثہ تو ہے، لیکن اب یہ حادثہ جو ہے آئندہ اگر اس پر ایکشن ہو گیا تو آئندہ شاید ہم حادثوں سے بچ سکیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ریسکیو میں بھی جو کام جتنی تیز رفتاری سے ہونا چاہیے تھا اتنا تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال بڑی حد تک کام ہوا ہے۔ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں نے اس میں پورا تعاون کیا ہے، بشمول الخدمت اور جماعت اسلامی کے رضاکار فوری طور پر وہاں پہنچے تھے اور انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، اور وہاں جو محلے کے لوگ ہیں یا ریسکیو کرنے والے لوگ تھے ان کی افطار کا، پھر سحر کا، اس سارے کاموں میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب کو مل جل کر اس کام کو کرنا چاہیے۔ بہرحال رپورٹ سامنے آنی چاہیے اور ایس بی سی اے کے مسئلے کو ہینڈل ہونا چاہیے۔ دیکھیں، باڈیز کی شناخت کا جو مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ اب اس میں جو بالکل ایسی باڈیز ہیں کہ جو شناخت میں بالکل بھی نہیں آ رہی ہیں، اس میں ڈی این اے کے علاوہ اور کوئی جو ہے وہ چیز نہیں ہو سکتی، تو اس پروسیس کو تیز تر ہونا چاہیے۔ ہم تو بس یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اور اس وقت تو ایک تو بہت تکلیف یہ ہے کہ حادثہ ہو گیا اور پھر یہ کہ باڈی نہیں مل رہی۔ تو بہرحال ہمیں کل سے لے کر آج تک، میں خود وہاں پہنچا تھا جب یہ واقعہ ہوا، مجھے ایک چیز محسوس ہوتی ہے کہ کام تو یقیناً ہو رہے ہوتے ہیں لیکن کوارڈینیشن کوئی نہیں ہوتی ہے گورنمنٹ کے محکموں میں۔ فوج الگ طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہے، رینجرز الگ کر رہی ہوتی ہے، جو ریسکیو کے ادارے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے محسوس نہیں ہوتا کہ جس طرح سے کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے۔ اور ایک اور بات میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پورے شہر کے اندر اس وقت جو ٹاؤن پلاننگ اور اس کا مسئلہ ہے، بحران ہے، پتلی پتلی گلیاں ہیں اور 6-6, 8-8 منزلہ بلڈنگیں جگہ جگہ ہیں۔ آپ نے گولی مار کا واقعہ دیکھا تھا، وہاں پر جو ہے 1 ہفتے میں جا کے باڈیز نکل سکی تھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کون ایڈریس کرے گا؟ وہاں تو ایس بی سی ہے نا۔ تو یہ سارے ادارے جو ہیں، یہ جو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ نہ پراپر پلاننگ ہوتی ہے، نہ نیچے جو ہے وہ اسٹرینتھ ہوتی ہے، ری انفورسمنٹ ہوتی ہے پراپر، اور بلڈنگوں پہ بلڈنگیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کو سب کو دیکھنا پڑے گا اور اس پر ایکشن بھی لینا پڑے گا اور لوگوں کو متبادل فراہم کرنے پڑیں گے۔